الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ مجھے امید ہے کہ جامعہ کی بیٹیاں باادب و باوقار سکون کے ساتھ ابو کے پیچھے گھومے بغیر میدان میں توجہ کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر، یعنی کہ صرف کان سے نہیں بلکہ بدن کے ایک ایک عضو سے، رواں سے، عمل کی نیت سے ہماری بات کو بڑی توجہ سے، غور سے سننے کے لیے بیٹھ چکی ہوگی۔ دیکھو ابھی یہ کچھ بیٹیاں اور بھی، ابو آپ کو خوش کرنے کے لیے اندر آئے ہیں، آپ نیچے بیٹھ جائیے۔ کچھ بیٹیاں دیکھو ابو کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہے، 2 ٹکڑے پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، نبی جی آپ ہم سے یہ درخواست کیجئے، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرمائیے، مجھے علم میں بڑھوتری عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کرنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو سکھلا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھ کر کے ہم سب کو سکھلایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، کہ ہم بھی یوں کہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے علم میں بڑھوتری عطا فرما دیجئے، علم میں زیادتی عطا فرما دیجئے، علم میں ترقی عطا فرمائیے، میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ ظاہر بات ہے دنیا کی وہ دولت جو دنیا کے 4 دن کام آنے والی ہے، اس کو کمانے کے لیے آدمی طرح طرح کی تھکاوٹ اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے۔ آپ سب بیٹیاں جانتی ہی تو ہوگی کہ آپ کے اپنے ماں باپ کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کاروبار کر چلا رہا ہے، کسی کی کوئی دکان ہے تو کسی کا کوئی مول ہوگا، کوئی کہیں مزدوری کرتا ہوگا، کوئی کہیں ملازمت کرتا ہوگا، لیکن آپ کے ماں باپ، آپ کے خاص بھائی جو آپ سے بڑے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور کاروبار میں اور محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں۔
اس لیے کہ حلال طریقے سے روزی کمائیں، اس کے پیچھے تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ جب دنیا کا یہ مال جو دنیا میں رہ جانے والا ہے اس کے حاصل کرنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ علم نافع، وہ نفع دینے والا علم، وہ فائدہ پہنچانے والا علم جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کے حاصل کرنے کے پیچھے کتنا تھکنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی اچھی بنتی ہے، دنیا میں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، اور آخرت میں میرا رب اس علم کے ذریعے سے خوش ہوگا، میرے نبی کریم اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ کی مخلوق خوش ہوگی، آپ کے ہمارے ماں باپ خوش ہوں گے، اس علم سے جو انٹرنیشنل ہے، دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، بلکہ انٹرنیشنل سے بڑھ کر کے یہ نفع بخش ہے، اس کے پیچھے یقیناً تھکنا پڑے گا۔ اور یہ تھکاوٹ دنیا کی چیز کے پیچھے تھکنے کی طرح نہیں ہے، یہاں تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وعدے ہیں، وعدے۔ جو آدمی، جو بندہ بندی علم کی طلب کے نکلتے ہیں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ، وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتے ہیں جب تک کہ گھر واپس نہ آئے۔ راہ خدا کا مجاہد، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت، جو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کے اللہ کے کلمہ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کو پنکھوں کے نیچے چٹائیوں پر بیٹھ کر، سائے تلے بیٹھ کر، خوشگوار ماحول میں، صاف ستھری فضا میں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو علم نبوت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اس پر فضیلت یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے ہی رائے خدا کے فضائل تمہارے لیے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ اپنے نبی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے نبی مجھ سے یہ درخواست کریں کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے۔ اس لیے علم کی زیادتی مطلوب ہے، اس کو طلب کرو، اس کو مانگو، اس کے پیچھے تھکو۔ ماں باپ کی قربانی ہے، آپ کی قربانی ہے، آپ کے بھائی بہنوں کی قربانی ہے، آپ کے اعزاء اور اقربا کی قربانی ہے، آپ کے رشتہ داروں کی قربانی ہے، اور امت مسلمہ کی بھی قربانی ہے۔ جب آپ اس کے پیچھے قربانی دے گی، اللہ کو ترس آئے گا۔ اللہ کے کتنے بڑے احسان! ارے دنیا میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو سخت گرمیوں میں سر ڈھانکنے کو جھونپڑا نہیں ہے، تن ڈھانکنے کو چتھڑا اور کپڑا نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ پر، ہمارے ماں باپ پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، اور امت کے دل میں اللہ نے کتنی بڑی بات ڈال دی، اتنا بڑا جامعہ، اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی بڑی سہولتیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے مہیا کر دی، بس ایک کام کے لیے، اللہ کا علم حاصل کر کے، قرآن حدیث کا علم حاصل کر کے، نبوت کا علم سیکھ کر کے، شریعت کی تعلیم لے کر کے ہم اپنے آپ کو بھی سکون والا بنائیں، اپنے دلوں میں اطمینان اتاریں، اور ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اپنی معلمات صاحبات کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اپنے مربیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آپ بچیوں کو نہیں معلوم، آپ بیٹیوں کو نہیں معلوم کہ باہر کی دنیا میں کتنی افراتفری چلتی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کس قدر لوگ تھک رہے ہیں، کس قدر لوگ فکروں میں اور ٹینشن میں ہیں۔ اللہ نے آپ کو کتنا سکون دیا ہے، وہ آپ کو اس لیے پتہ نہیں ہے کہ وہ باہر کی گرمی آپ کو نہیں معلوم، باہر کی پریشانی آپ نہیں جانتے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اے سی میں بیٹھنے والا، اس کو اے سی کی برودت اور ٹھنڈک کا احساس نہیں ہے،
اس لیے کہ اس کو گرمی معلوم نہیں ہے، لیکن جو آدمی باہر سے اے سی والے کمرے میں آتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کتنا اچھا لگا۔ بس آپ کو نہیں معلوم کہ اس علم کے بغیر دنیا کس قدر حیران و پریشان ہے، اور آپ کو صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اس پر کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، کتنی بڑی راحت میں تم ہو، یہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب کہ یہ جامعہ کے دن پورے ہو جائیں گے۔ آپ اپنی پرانی بہنوں کو جو چاروں پنجب میں ہیں انہیں پوچھو کہ جس سال تم پہلے سال میں یہاں داخل ہوئی تھی اور ناظرہ میں یا اردو میں یا عربی اول میں تم نے جو داخلہ لیا تھا، اس وقت تم کتنی پریشان تھی، کتنی رو رہی تھی، اور آج وہ جامعہ چھوڑنے کے لیے رو رہی ہے کہ پتہ نہیں جامعہ ہمارا چھوٹ جائے گا۔ اس لیے گھبراؤ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا یہ مزاج بنایا ہے کہ نئی جگہ جا کر کے چند دن انہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، نئی کتاب کھول کر کے کوئی بھی بندہ بندی ہو اس کو چند دن اجنبیت محسوس ہوتی ہے، کچھ نیا نیا لگتا ہے، لیکن جب پھر اس سے عادی ہو جاتے ہیں تو اس جگہ کے بغیر دوسری جگہ جا کر کے اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے ایسا کام، ایسی قربانی، ایسی پریشانی لوگ دنیا کے لیے جھیلتے ہیں، آپ یہ پریشانی جھیل رہی ہے اس بات کے لیے جس کا حکم دعا کرنے کا اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ مشقت جھیل رہی ہیں، اور اللہ کے دربار میں آپ کے وہ آنسو، آپ کی وہ ماں باپ کی یاد، آپ کے وہ بھائی بہنوں کی یاد، آپ کے اپنے گھروں کی اور در و دیوار کی وہ یاد جو آپ کے دل کو کبھی کبھی شیطان پریشان کر کے ستاتا ہے، یہ ساری چیزیں، وہ دل کی کڑھن، وہ بھی اللہ کے دربار میں آپ کے اکیلے کی نہیں، آپ کی اور اپنے ماں باپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے دور کے قریب کے رشتہ داروں کی، سب کی وہ کڑھن اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس پر تم کو علم نافع سے نوازے گا، فائدہ دینے والے علم سے نوازے گا، اور آخرت کے سنوارنے سے نوازے گا، دنیا تمہاری سنوارے گا۔ جو بندہ بندی جامعہ میں داخلہ لے کر کے کسی بھی پریشانی کو جھیل کر کے اور ماں باپ کی یاد سے وہ جامعہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ اس کو ابھی نہیں لیکن 5 سال میں، 6 سال میں، اور بیٹیوں کی آنے والی زندگی کی، جو نئے گھر میں نئی زندگی آنے والی ہے، اس گھر میں جا کر کے پھر افسوس ہوگا کہ ہو کاش کہ میری سہیلیاں جو فارغ ہوئی میں بھی تھوڑے دن جھیل لیتی تو میرے لیے بھی اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہوتی۔ اس لیے جب بھی شیطان تمہیں ستائے، جب بھی تمہیں شیطان پریشان کرے، تمہارے ماں باپ کو شیطان پریشان کرے، اللہ کے سامنے 2 ہاتھ اٹھا کر کے اس بے قراری کے عالم میں، جب بے قراری میں کوئی دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور سنتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ارے کون ہے جو بے قراری کے وقت میں زبان سے، دل سے نکلی ہوئی دعا سنتا ہے اور اس دعا کو قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ویکشف السوء، برائی کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی شیطان آپ کو پریشان کرے اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی یاد دلائے، آپ کو آپ کے بھائی بہنوں کی اور گھر کی یاد دلائے، تو اسے کہہ دینا، او مردود، تو نے تو میرے ابا آدم اور میری امی حوا کو بھی جنت سے نکال کر کے انہیں پریشان کیا تھا، آج جنت کا نمونہ جامعہ کی شکل میں اللہ نے مجھے دیا ہے، او شیطان مردود، تو مجھے اس جنت سے نکال کر کے، مجھے اپنے گھر پہنچا کر کے، ظاہری دنیاوی راحت پہنچا کر کے میری آخرت کی تکلیف میں مجھے ڈالنا چاہتا ہے، او شیطان تیرا منہ کالا ہو، میں ہرگز یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، اے اللہ میں تیری کمزور بندی ہوں، تو مجھے جما دیجئے، آپ میرے قدموں کو جما دیجئے، او میرے رحیم اللہ، او میرے پیارے اللہ، آپ تو مجبوروں کی خوب مدد کرتے ہیں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے سہارا ہوں، آپ ہی میرا سہارا ہے، آپ میرے قدموں کو جما دیجئے۔ پھر دیکھیے
کہ شیطان کیسا منہ کالا کر کے آپ سے دور ہوتا ہے اور کیسی اللہ کی رحمتیں چار جانب سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ہر 6 جانب سے متوجہ ہو جائے گی اور تم پر اللہ اپنی رحمتوں کے دہانے کھول دے گا اور پھر تمہیں اپنے علم قرآن سے علم حدیث سے تمہیں آراستہ کرے گا، تمہاری آخرت بنے گی، تمہارا ایمان بنے گا، اللہ سے ہونے کا یقین سیکھو گی کہ دعا مانگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دل جماتے ہیں۔ اس پر جو آپ نے اپنے ماں باپ سے یا آپ نے اپنے علاقے میں کبھی کبھی دینی مجلس میں جو بات سنی ہوگی کہ سب کچھ کام اللہ کرتے ہیں، اس کا یقین یہاں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کی پریشانی سے نکالنے کے لیے لمبی لمبی دعاؤں کی بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹے چھوٹے سوال ڈال کر کے اور اللہ سے چھوٹی موٹی درخواست کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اس ادارے میں صرف آپ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین سیکھنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کو سیکھنے کے لیے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کو سیکھنے کے لیے آئی ہے۔ یہی 4 دیواریاں آپ کے ایمان کو، آپ کے یقین کو، اللہ سے ہونے کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اللہ اس کے رسول سے تعلق میں دنیا سنورتی ہے، آخرت بنتی ہے، دنیا میں عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک نے تمہیں سکھانے کے لیے اس جامعہ کی 4 دیواری میں پہنچایا ہے۔ اس چھوٹی موٹی تکلیف کو برداشت کر لو۔ کون سی تکلیف؟ یہی کہ میرے امی مجھے یاد آ رہا ہے، آنے چاہیے تاکہ اس بے قراری کے عالم میں تم اپنے لیے، امت بڑی پریشان ہے جس نے اپنی لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت کو لگا کر کے، مال کو لگا کر کے اس جامعہ کی 4 دیواری کو سنوارا ہے۔ وہ لاکھوں کروڑوں روپئے جس کے ذریعے سے آپ پانی پیتی ہیں، آپ کھانا کھاتی ہیں، آپ ہوا لیتی ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی قربانی، امت کی قربانی کے نتیجے میں ہے۔ یہ امت اس وقت دنیا میں بڑی پریشان حال ہے۔ تمہیں اپنی پریشانی کی پڑی ہے کہ مجھے امی یاد آتی ہے، امت بیچاری اپنے ایمان کے لالوں میں پڑی ہوئی ہے، ایمان کے پریشانیوں میں پڑی ہوئی ہے، امت کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ تمہیں اللہ نے بڑی سہولت کی جگہ پر بٹھایا ہے، تمہیں بڑی راحت کے مقام پر رکھا ہے اور تمہیں چھوٹی موٹی بات کی پڑی ہے۔ امت بیچاری بہت پریشان حال ہے، ان کا بڑا احسان ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ آپ کے ماں باپ روزگار کی فکر میں ہیں، حلال روزگار کی فکر میں ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ امت دین کی محنت میں لگی ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ تمہاری پریشانی کو، تمہاری یہ تکلیف کو، ماں باپ یاد آتے ہیں، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل یہاں لگا دے گا، بشرطے کہ آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اس لیے ساری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ دل کو جمانے کے لیے اللہ سے مانگو۔ جس وقت شیطان یہ کہلوا رہا ہے کہ امی مجھے گھر لے جاؤ، اس وقت یہ کہو کہ اے اللہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے لیکن تیری وجہ سے میں اپنی ماں کی محبت کو چھوڑتی ہوں۔ اے اللہ مجھے اپنے علم نبوت کے لیے آپ نے قبول کیا ہے، مجھے جما دیجیے۔ اے اللہ مجھے اپنا وطن یاد آتا ہے لیکن میرا اصل وطن تو جہاں ابا آدم علیہ السلام رہتے تھے وہ میرا وطن ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے اے اللہ اپنے ایمان اور اعمال اور یقین اور علم اور توکل اور ان سارے صفات کو جو اللہ آپ نے قرآن اور حدیث میں رکھے ہیں ان صفات پر موقوف رکھا ہے، مجھے ان صفات کو سیکھنے کے لیے یہاں پہنچایا ہے اور ان صفات کو اختیار کر کے، ان اچھی عادتوں کو اختیار کر کے، ان سنتوں کو سیکھ کر کے، اس نور نبوت کو حاصل کر کے اے اللہ میں اپنے ابا آدم علیہ السلام کی جنت کی میراث کو پانے کی محنت کے لیے آئی ہوں۔ میری اپنی جنت کو پانے کے لیے مجھے جو قربانی دینی پڑے گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ مجھے اس راہ میں جما دیجیے۔ اللہ سے ابھی سے کہو بقرعید کی چھٹیوں میں جب ہم گھر جائیں گے، اے اللہ ہماری شیطان سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، وہ میرے پیر کو روکنا چاہے گی، اور اے اللہ میرے ابا اور میرے ماں باپ جو ہیں
اس شیطان سے بچا کر کے چھڑا کر کے مجھے جنت کی راہ پر لگانے کے لیے لانا چاہتے ہیں، اے اللہ مجھے جما دے، اے اللہ اس وقت شیطان کو ہرا دے اور مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، جنہوں نے احد میں قربانیاں دی، جنہوں نے بدر میں قربانیاں دی، جنہوں نے خندق میں قربانیاں دی، جنہوں نے حدیبیہ میں قربانیاں دی، جنہوں نے فتح مکہ میں قربانیاں دی، ان ساری قربانیوں کا کہ عزت اور لاج رکھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ مجھے کل قیامت کے میدان میں اپنے نبی کو منہ بتانا ہے۔ اللہ مجھے پوچھیں گے، اللہ کے نبی مجھ سے پوچھیں گے کہ او میری امتی، اس چھوٹی سی تکلیف پر تو نے سب کچھ چھوڑ دیا اور مجھے خوش کرنے کے راستے کو تو نے بند کر دیا؟ تجھے اتنا بھی ترس نہیں آیا کہ میرے دانت شہید ہوئے تھے، کھوت کی کڑیاں میرے سر میں گھسی تھی، میرا چہرہ لہو لہان ہوا تھا اور مجھ پر تیروں کی برسات ہو رہی تھی، میرے صحابی کے ان تیروں کو روکنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا تھا، یعنی لکوہ جیسا ہو گیا تھا، خون دوڑنا بند ہو گیا تھا۔ تو نے چھوٹی موٹی تکلیف کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا اور اس قربانی کا تو نے لحاظ نہیں کیا۔ کل قیامت کے میدان میں یہاں موقع مل گیا ہے علم حاصل کرنے کا، ایمان سیکھنے کا، اعمال سیکھنے کا، یقین سیکھنے کا، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کا، توکل سیکھنے کا، صبر سیکھنے کا، اللہ کی محبت سیکھنے کا، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا۔ ان ساری چیزوں پر، اتنی ساری نعمتوں پر تو نے اس چھوٹی سی بات پر میرے قلعے کو، جہاں پر ایمان سیکھنے اور علم سیکھنے کی بات ہو رہی تھی، تو نے اتنی سی بات پر ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور اتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا، نبی نے اگر پوچھ لیا، بلال حبشی نے جو پتھر کے نیچے اور چٹان کے نیچے سلائے جاتے تھے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شرمگاہ پر برچھا لگا اور وہ شہید ہو گئی، کہ میدان محشر میں اگر انہوں نے ہم سے پوچھ لیا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے بیٹیوں جمو، شیطان کو ہراؤ، چھٹیوں میں گھر میں اللہ سے مانگو، ابھی سے مانگو، اور بقرعید کی چھٹیوں میں جب تم گھر جاؤ گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اور اللہ جس سے جو مدد مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کی خوب مدد کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اب ہماری کوئی بیٹی گھر جانے کی بات نہیں کرے گی، اور کسی بھی بیٹی کو اس کا ناشتہ پورا ہو رہا ہے، اس کا پیسہ ختم ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ ابو کو چٹھی نہ ڈالو، آپ اپنی کلاس آپا کو کہو، ہمارے جامعہ کی آپائیں جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی طرح محبت دینا جانتی ہے، آپ ان کو کہو، اپنے ابا کا موبائل نمبر لکھ کر دو کہ اور آپا کو کہو، وہ آپا ذمہ دار آپا کے پاس جا کر کے آپ کے گھر فون کر دے گی اور فون کر کے کہے گی کہ بیٹی کا ناشتہ نہیں یا بیٹی کا پیسہ ختم ہو رہا ہے، آپ کی جو پریشانی وہ ان کو کہو، لیکن گھر مجھے آنا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، ایسی بات کہہ کر کے اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، اور ابو کو بھی چٹھی نہ ڈالو۔ کوئی بیٹی ابو کو یہ نہ کہے کہ مجھے فون کرواؤ، ایسی چٹھی نہ ڈالو۔ صفائی کا خیال رکھو، ذکر کا اہتمام رکھو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، اللہ سے دعائیں کرو، چھپ چھپ کر کے، دل میں کسی کو احساس نہ ہو، کسی کو تو یوں محسوس ہو کہ یہ بیٹی تو فارغ وقت میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہے، لیکن چھپ چھپ کر کے، کسی کو احساس نہ ہو، اس حال میں چھوٹے موٹے لفظوں میں اللہ کو دل ہی دل میں کہو کہ اللہ مجھے یہ علم نبوت عطا فرما دیجئے، نور نبوت سے میرے سینے کو منور فرما دیجئے، روشن فرما دیجئے، اے اللہ میرے دل کو جما دیجئے، میرے ماں باپ کو خوش کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیجئے، اور اس سے بڑھ کر کے اے اللہ مجھے اپنے نبی کو کل قیامت کے میدان میں خوش کرنے والا بنا دیجئے، خوش کرنے والی بنا دیجئے۔ ایسی چھوٹی موٹی دعائیں جب فارغ وقت میں بیٹھی ہو، کسی کو یوں لگے کہ یہ ہماری باتوں میں لگی ہے لیکن ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، یہ صفت پیدا کرو۔ دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، صفائی کا خیال، کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، اپنے کمرے کی صفائی، اپنے بستر کی صفائی، اپنے کمرے کے سامنے کے جو راستے ہیں ان کی صفائی، غسل خانوں کی صفائی، بیت الخلاء کی صفائی،
کھانے میں جاؤ تو وہاں صفائی، ہر جگہ صفائی کا خیال رکھو۔ اللہ کو صفائی پسند ہے۔ جب ان ساری چیزوں پر صفائی کا خیال رکھو گی، اللہ تمہارے اور ہمارے دل کو بھی صاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔